إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين سامعین و سامعات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آئیے ہم اپنی بات کی شروعات ایک حدیث پاک سے کرتے ہیں۔ سنن ترمذی کتاب و صفت القیامہ والرقائق والورع، حدیث نمبر 2513، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الى من هو اسفل منکم ولا الى من هو فوقکم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے دیکھو جو تم سے نیچے ہے، جو تم سے کم ہے، وَلَا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، اسے نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہے، تم سے آگے ہے، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، ایسا کرنے سے مناسب ہوگا، ممکن ہوگا کہ تم اللہ کی کسی بھی نعمت کی ناقدری نہیں کرو گے۔ اگر آپ کسی باڈی شوڈی والے انسان کو دیکھو گے تو آپ کا اپنا بدن غلط لگے گا۔ اللہ نے جو 2 ہاتھ سلامت رکھے ہیں وہ آپ کو لگے گا میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، میرا ہاتھ پتلا، میرا یہ، میرا وہ۔ لیکن اگر آپ کسی ایسے بندے کو دیکھو گے جس کے پاس ایک ہاتھ ہی ٹوٹا ہو، جس کی ایک آنکھ ہی نہ ہو، اس وقت آپ کو اپنے آنکھوں کی قیمت نظر آئے گی،
اس وقت آپ کو اپنے ہاتھوں کی قیمت نظر آئے گی، اس وقت آپ کو اپنے ہینڈسم ہونے کا احساس ہوگا، خوبصورت بیوٹیفل ہونے کا احساس ہوگا۔ اور اس حدیث کا سیدھا سیدھا تعلق امام ترمذی رحمہ اللہ کی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے عبد الرحمن مبارک پوری نے تحفۃ الاحوذی میں لکھا کہ آپ نے جو فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ای فی امور الدنیا، دنیا کے معاملے میں اگر سکون کی زندگی چاہتے ہو تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کرو۔ مطلب یہ ہوا اگر آپ کے پاس ایک محل کا گھر ہے، آپ کے پاس 2 روم کا گھر ہے، اگر آپ سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، حسد کی بیماری سے بچنا چاہتے ہو، دوسرے کے خلاف چالیں چلنے سے بچنا چاہتے ہو، اپنے دل کے ساتھ شیطان کو کھیلنے سے روکنا چاہتے ہو، تو تم اس کو دیکھو جو جھوپڑی میں رہ رہا ہے، تم اسے دیکھو جو روڈ پہ زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ اگر تم 2 محلے والے کو دیکھنے لگو گے، اگر تم سائیکل سے چلتے ہو تم 4 ویلر والے کو دیکھو گے تو تمہیں کڑھن پیدا ہوگی، تمہیں حسد کی بیماری ہو سکتی ہے، تمہیں جلن ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کے تمام معاملات میں تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کرو، اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے بڑی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، دل کے مریض ہو جاؤ گے۔ حسد، کینہ، کپٹ، بغض، یہ ساری بیماریاں تمہارے دل میں جب یکجا ہو جائیں گی بلا وجہ کے دشمنی کرنے لگو گے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی بندہ ایسا کرے کہ دنیا کے معاملات میں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھنے لگے تو وہ بندہ اپنے اوپر جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو حقیر سمجھنے لگے گا۔ وہ جب اپنے اوپر نعمتوں کو حقیر سمجھنے لگے گا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان نعمتوں کا وہ شکریہ ادا کرے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے سے نیچے کو دیکھو تاکہ تم اللہ کی نعمتیں جو تمہارے اوپر ہے چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، اور ہر انسان کے اوپر اللہ کی بڑی سی بڑی نعمت ہے، کیا یہ کم ہے کہ اللہ نے ہم اور آپ کو صحیح سلامت رکھا؟ اللہ نے ہمیں اور آپ کو روڈ پہ بھیک مانگتا ہوا نہیں چھوڑا۔ اللہ رب العالمین نے ہماری ماؤں کے، ہماری بہنوں کے، ان کے سہاگ کو نہیں اجاڑا۔ اللہ رب العالمین ہمارے گھروں میں خوشیاں دے رہا ہے، 2 وقت کے ہم کھانے کھا رہے ہیں، ہمارے ہاتھ پیر سب سلامت ہیں، ہم اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں۔ کیا اللہ کی نعمتیں کم ہیں؟ یہ بڑی باری نعمتیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے میرے بندوں میں نے تمہیں ہونٹ بھی عطا فرمائی، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، ہم نے تمہیں زبان بھی عطا فرمائی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، پورا بدن اللہ کی نعمت کی شاہکار ہے۔ جب بندہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے پھر وہ بندہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں رہ جاتا۔ یہ دنیا کے معاملات میں، لیکن دین کے معاملات میں، دین کے معاملات میں اس کا الٹا ہے۔ دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا ہے، اور دونوں کی لوجک انسان کی سائیکولوجی سے جڑی ہوئی ہے۔ جب آپ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہو تو اس کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہو۔ دین کے معاملے میں اگر آپ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تو آپ کے اندر شاید شوق پیدا ہو کہ لاؤ میں بھی اس کی طرح بن کے دیکھوں، لیکن آج ہوتا ایسا نہیں۔ لوگ دین کے معاملات میں جو آگے بڑھا ہوا ہے، چاہے وہ عبادت میں یا علم میں، اسے دیکھتے تو ہیں، اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ تعریف کر کے نکل جاتے ہیں، فلاں شخص بڑا عبادت گزار ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا علم والا ہے، اچھا بولتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو بیماریوں والے انسان ہوتے ہیں، دل کے مریض ہوتے ہیں، وہ ایسے آدمی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کی برائیاں ٹٹولنے میں، وہ ایسے آدمی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کی برائیاں نکالنے میں اور اس کی ٹانگ کھینچنے میں۔ یعنی ان کو یہاں بھی رہائش نہیں ہوتی، یہاں بھی ان کو سکون نہیں ملتا ہے۔ یہ انتہائی بدترین عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں نے پڑھی ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ
اعدت للمتقین، اے لوگوں دوڑو اللہ کی بخشش کو طلب کرنے میں، اے لوگوں مقابلہ کرو، کمپٹیشن کرو اللہ رب العالمین کی جنت کو حاصل کرنے میں۔ وہ جنت جس کی چوڑائی کے بارے میں اگر بتایا جائے، عرضها السماوات والارض، سارے آسمانوں اور ساری زمینوں سے بھی زیادہ جنت کی صرف چوڑائی ہے۔ اعدت للمتقین، وہ جنت تو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور متقی آدمی وہ ہوتا ہے جو نیکیاں کرنے میں آپس میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرے، شوہر بیوی سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرے، بیوی اپنے شوہر سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرے، مصلی اپنے امام سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرے، اور امام اپنے مقتدیوں سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرے۔ غرض یہ کہ ہر مسلمان ایک دوسرے سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرے۔ یہی اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا، ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے میں دوڑو، خوب تیز بھاگو، کس طرف؟ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش کی طرف، مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اللہ کی جنت کی طرف۔ جب آپ بھاگو گے کس چیز کے لیے بھاگو گے؟ اللہ کی رضا مل جائے، اللہ راضی ہو جائے، نام اعمال میں کچھ نیکیاں مل جائے، اللہ کے فضل و کرم سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، کل قیامت کے دن جنت بھی مل جائے گی۔ آج ہمیں دنیا میں نیکی کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے، لیکن نیکی کی اہمیت کا اندازہ قیامت کے دن ہوگا، یا قیامت کے دن کے بارے میں جو قرآن کی آیتیں ہیں وہ جب پڑھتے ہیں، وہ حدیثیں جب پڑھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے نیکی کتنی قیمتی چیز ہے۔ آج اگر آپ انتہائی زیادہ کنجوسی کے آخری سٹیج پر ہو، لیکن اپنے بچوں کے سامنے آپ پسیج جاؤ گے، بچوں کے سامنے کنجوسی نہیں چلے گی، بیوی کے سامنے کنجوسی نہیں چلے گی، یا کم سے کم اپنے اوپر کنجوسی نہیں کرو گے، لیکن آخرت کے اندر نیکی کے معاملے میں انسان، بیوی کیا ہے، بچے کیا ہیں، باپ کیا ہے، خاندان کیا ہے، انسان کیا ہوتا ہے، اس سب کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ سورہ معارج کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، یاد کرو اس دن کو جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، یاد کرو اس دن کو جس دن یہ بڑے بڑے پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، یاد کرو میرے بندو اس دن کو جس دن کوئی سگا دوست بھی اپنے سگے دوست کے بارے میں پوچھے گا ہی نہیں۔ آج جگری دوست، حمیم جو عربی کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جگری دوست۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مدد نہیں کرے گا، اللہ نے فرمایا وہ پوچھے گا بھی نہیں کہ میرے دوست کا حال کیا ہے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست اپنے دوست کے بارے میں سوال بھی نہ کرے گا۔ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ، یہ تو دوستی کی بات ہو گئی، آؤ خون کے رشتے میں۔ اللہ نے فرمایا باپ کو بیٹا دکھایا جائے گا، بیٹے کو باپ دکھایا جائے گا، خونی رشتے سامنے نظر آئیں گے، لیکن باپ دل ہی دل میں یہ سوچ رہا ہوگا، تمنا کر رہا ہوگا، اے اللہ میری ساری اولاد کو لے لے، میں قربان کرنا چاہتا ہوں، میں فدیے میں دینا چاہتا ہوں، بس لیکن مجھے بچا لے۔ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، یہ تو بیٹوں کی بات ہو گئی۔ پھر بندہ سوچے گا اے اللہ یہ تو بیٹوں کو تیرے راہ میں قربان کر رہا ہوں، فدیے میں دے رہا ہوں، میری بیوی کو بھی اللہ فدیے میں لے لے، میرے بھائی کو بھی فدیے میں لے لے، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، اے اللہ میرا پورا خاندان لے لے، جو خاندان کل کو میرا سپورٹ کیا کرتا تھا، میں اکیلے پڑ جاؤں ایک فون پر میرے پیچھے آ کے پورا جتھا کھڑا ہو جاتا تھا، اے اللہ پورا خاندان میں فدیے میں دینے کو تیار ہوں۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
ثم ينجي، اے اللہ یہ تو گھر کی بات ہو گئی، یہ تو دوست کی بات ہو گئی، یہ تو بیوی کی بات ہو گئی، یہ تو بھائی اور خاندان کی بات ہو گئی، اے اللہ زمین پر جتنے انسان بستے ہیں سارے انسان اگر میرے بس میں ہوں تو میں سب کو تیرے لیے قربان کر دوں گا، سب کو میں تیرے راستے میں فدیہ دے دوں گا، بس مجھے چاہیے کیا؟ ثم ينجي، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ نیکی کی اہمیت دیکھیں، اللہ نے فرمایا قرآن میں ارشاد فرمایا کلا انہا لظی نزاعۃ للشویٰ، ہرگز نہیں اے میرے بندے اس دن ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ جہنم میں نے جو بنائی ہے بڑی خطرناک ہے، انہا لظی یہ تو بھڑکتی ہوئی ہے، یہ تو انسان کو دور سے دیکھ کر لپکنے لگے گی، نزاعۃ للشویٰ اے میرے بندے میں نے جہنم کو ایسا بنایا ہے وہ تیرے چمڑے، تیرے چہرے کے گوشت کو، چمڑیوں کو نوچ ڈالے گی، جلا کر بھون ڈالے گی، تو بھاگے گا تیرے پیچھے دوڑ پڑے گی، تو بچ نہیں پائے گا۔ اس لیے دنیا ہی میں اپنی نیکی کی اہمیت کو سمجھ لے۔ قرآن میں اللہ نے دوسری جگہ اسی بات کو یوں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اے میرے بندو یاد کرو اس دن کو جس دن ایک ایک نیکی کے لیے بندہ پریشان ہوگا، باپ اپنے بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بھائی سے بھائی بھاگ رہا ہوگا، ماں سے بیٹے، بیٹے سے مائیں بھاگ رہی ہوں گی۔ اللہ فرماتا ہے ہر کوئی اپنے اپنے میں پریشان ہوگا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کوئی کسی کی پرسان حال کیسے بنے، کوئی کسی کے سامنے فریاد رسی کے لیے کیسے آئے، کوئی کسی کے کام کیسے آئے گا، ہر آدمی اپنے اپنے میں پریشان ہوگا، ہر کسی کا اپنا برا حال ہوگا۔ یہ تو عام انسان کی بات ہو گئی، انبیاء کرام گھبرائے ہوئے ہوں گے، انبیاء کرام آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء پریشان ہوں گے اور یہی کہہ رہے ہوں گے اے دنیا کے لوگوں ہمیں تو نبی بنا کر دنیا میں بھیجا گیا تھا، ہم تمہیں سمجھانے کے لیے گئے تھے، لیکن آج اللہ رب العالمین جتنا ناراض ہے، جتنا غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی بھی غصہ نہیں ہوا، آج ہمارے بس کی بات نہیں کہ اللہ کے سامنے زبان بھی کھول سکے۔ جا محمد ربی کے پاس، وہی اگر کچھ کریں گے تو کریں گے، میرے نبی کے پاس پہنچیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ مانگیں گے نہیں بلکہ اللہ کے سجدے میں گریں گے، اللہ رب العالمین دل میں باتیں ڈالے گا، پھر میرے نبی فرمائیں گے اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت کو بچا لے۔ نیکی کی اہمیت سنیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک آدمی منظرنامے پہ لایا گیا، سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، حساب و کتاب چل رہا ہے، کوئی فرشتہ حساب نہیں لینے والا، براہ راست اللہ حساب لے رہا ہے، اللہ رب العالمین فرمائے گا اس کے نام اعمال تولے جائے، نیکیوں کا پلڑا باری ہو گیا، گناہوں کا پلڑا نیچے ہو گیا، ابھی آدمی جنتی میں جانے والا ہے، ظاہراً فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب یہ جنتی بندہ ہے، لیکن اللہ فرمائے گا ہے کوئی بندہ جس کے ساتھ اس نے نا انصافی کی ہو، ظلم کیا ہو، گالی گلوچ دیا ہو، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں یہی بندہ مفلس ہوگا جس کے خلاف 4-5 لوگ کھڑے ہو جائیں گے، کوئی کہہ رہا ہوگا اے اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ فرمائے گا اس کی نیکیاں اسے دے دی جائے، اے اللہ اس نے میرا مال ہڑپا تھا، اللہ فرمائے گا اس کی نیکیاں اسے دے دی جائے، اللہ رب العالمین سے وہ بندہ کہے گا اے اللہ اس نے مجھے بلا وجہ مارا تھا، پروردگار اس کی نیکیاں اسے دے دے گا، ایسے ایسے کر کے نیکیوں کا پلڑا نیچے ہو جائے گا، گناہ باری پڑ جائیں گے، اب بھی حقوق نہ ادا ہوں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر بھی لوگ شکایت کرنے والے کھڑے ہوں گے، گناہوں کو اٹھا کر اس کے اوپر لاد دیا جائے گا، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ثم ترحا فی النار، نتیجہ یہ ہوگا کہ بندہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب اندازہ کریں نیکی کی اہمیت کیا ہے، ایک نیکی نہیں ملنے والی کسی کو کل قیامت کے دن، باپ نہیں، ماں نہیں، بھائی نہیں، کوئی کچھ نہیں دینے والا ہے، اس لیے دنیا میں سمجھانا تو کام ہی ہمارا ہے،
لیکن خود کرنا، اپنے لیے بینک بیلنس بنانا، ذخیرہ بنانا، یہ انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ ہر بندے سے اللہ سوال کرے گا۔ میں اس لیے یہ تمہید باندھا ہوں، یہ سمجھانے کے لیے کہ نیکیاں کمانے میں کبھی کنجوسی نہ کریں، بڑھ چڑھ کر کمانے کی کوشش کریں، اور اللہ سے دعا کریں اللہ توفیق دے کہ میں نیکیاں کروں، اور ہو جائے نیکی تو پھر دعا کرو اللہ قبول کر لے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر یہ دو جملہ جو میں ابھی اخیر میں بولا کہ دعا کریں کہ اللہ نیکیوں کی توفیق دے، اور اگر کر لے جائیں تو دعا کریں اللہ قبول کر لے۔ اگر یہ سمجھ میں آ گئی، بات دل میں اتر گئی، رمضان اچھا گزرے گا، نیکیوں میں گزرے گا، نام اعمال نیکیوں سے بھر جائیں گے۔ آئیے میں نیکیوں کی طلب کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں۔ قرآن میں سورہ انبیاء ایک ہے، سورہ انبیاء میں آیت نمبر 89 اور 90 حضرت زکریہ علیہ السلام کے تعلق سے آیا ہوا ہے کہ جو لوگ نیکیاں کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ در حقیقت انبیاء کے مشن پہ چل رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو کیسے پیار کرتا ہے، سارے وسائل جب ختم ہو جائیں تب بھی اللہ انہیں نوازتا ہے جس کے اندر تڑپ ہونے کی کرنے کی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، یاد کرو میرے بندے زکریا علیہ السلام کو جب انہوں نے رو رو کے اپنے رب کو پکارا، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اے اللہ میرا بھی وارث پیدا فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا، میں نے اپنے بندے زکریا کے پکارنے کی وجہ سے، ان کے رونے کی وجہ سے، دعا میں خلوص کی وجہ سے ان کی دعا کو قبول بھی فرما لیا، اور بیٹا یحییٰ کی شکل میں انہیں عطا فرما دیا۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، زکریا علیہ السلام کی بیوی بوڑھی ہو چکی تھی، عمر دراز ہو چکی تھی، ظاہری وسائل ختم ہوتے نظر آ رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا جب میں اپنے بندے کی دعا قبول کرنے پہ آتا ہوں تو ظاہری وسائل کو بھی بہتر فرما دیتا ہوں، اسباب نہ ہونے پر بھی میں اپنے بندے کو عطا فرماتا ہوں۔ فرمایا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، میں انہیں ان کی بیوی کو حمل کے قابل بنا دیا، میں نے ان کی بیوی کو دوبارہ بچہ پیدا کرنے لائق بنا دیا، بیٹا عطا فرما دیا۔ اب آگے اللہ تعریف فرما رہا ہے کہ میں اپنے کن بندوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کیا کرتا ہوں۔ فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے ہیں جو نیکی کمانے میں خوب تیزی سے بھاگا کرتے ہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کیا کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی جن کے اندر طلب ہوا کرتی ہے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، میرے یہ وہ بندے ہوا کرتے ہیں کہ جب مجھ سے مانگنے لگتے ہیں تو ڈر بھی رہے ہوتے ہیں کہ کہیں میں دھکار نہ دیا جاؤں، اور دل میں لالچ بھی رہتی ہے کہ میرا اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور دلوں میں اللہ کا ڈر بھی بسا ہوا کرتا ہے۔ یہ اللہ نے تعریف کی زکریا علیہ السلام کی۔ مفسرین نے لکھا اس آیت میں 4 چیزیں بتائی گئی ہیں جو اپنا لی جائیں تو چانس ہے کہ دعا قبول ہو جائے گی۔ ایک چیز اذ نادى ربہ، خوب الہا ازاری کے ساتھ سچے دل سے اللہ کو پکارا جائے، دعا کی جائے۔ دوسری چیز یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والی زندگی اس بندے کی۔ تیسری چیز یدعون رغبا ورہبا، اللہ سے امید بھی ہو ڈر بھی ہو، دونوں ملے جلے جذبات کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے۔ اور چوتھی چیز وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، ڈر ہونا چاہیے۔ یہ 4 چیزیں زکریہ علیہ السلام کے بارے میں بتائی جا رہی ہیں۔ تب اللہ نے بڑھاپے کی عمر میں بیوی جب اس لائق نہیں تھی تب بھی عطا فرمائے، وہ بھی نبی جیسا بیٹا عطا فرمائے، یحییٰ علیہ السلام۔ تعریف کیا ہے؟ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا جذبہ۔
موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 83 اور 84 میں اللہ نے فرمایا موسیٰ آؤ کوہ طور پہ میں دکھاتا ہوں اپنی تجلی، مطالبہ کیے ہو آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں حقیقت میں اللہ رب العالمین سے ملنے کی چاہت تھی، تمنا تھی، وہ پیار سے شوق سے اللہ رب العالمین کو دیکھنا چاہتے تھے، اور اللہ سے اسی لیے مطالبہ بھی کیا تھا۔ نبی تھے، پیغمبر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العالمین سے ملاقات کے لیے کوہ طور کی طرف جانے لگے، ساتھ میں اپنے قوم کے بڑے بڑے رئیسوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو بھی لے کر چلنے لگے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام ساتھ ساتھ میں چل رہے ہیں، جس بندے کے اندر جتنا اللہ سے ملنے کا شوق ہوگا وہ اتنا ہی تیز چلے گا، جس بندے کے اندر اپنے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں بھرنے کے شوق ہوگی، طلب ہوگی، وہ اتنے ہی زیادہ تندرستی کے ساتھ، تندہی کے ساتھ نیک اعمال کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کے ساتھ نکلے ہیں، لیکن اتنی تیزی سے اللہ رب العالمین سے ملنے کے لیے آگے بڑھے کہ قوم پیچھے رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پہنچ گئے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا اور فرمایا اے میرے بندے موسیٰ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام کس چیز نے تجھے اتنا تڑپا دیا کہ تو اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر میرے پاس دوڑا دوڑا چلا آیا؟ موسیٰ کا جواب سنو، طلب دیکھو، رب سے ملاقات کی، اللہ رب العالمین سے ملنے کا اشتیاق دیکھو، شوق دیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قال ہم، اے اللہ رب العالمین قال ہم اولائی علی اثری، اے اللہ وہ میرے قوم کے لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اے اللہ کوہ طور کے بازو میں وہ لوگ پہنچے ہوئے ہوں گے، وہ لوگ پیچھے ہی ہیں، اے اللہ رب العالمین عجلت الیک ربی لترضا، اور رہی بات میری تو میں اس لیے تڑپ کے تیرے پاس آیا کیونکہ تجھے راضی کرنا چاہتا تھا، تو راضی ہو جائے اس لیے میں بھاگ کر تیرے طرف آیا ہوں، اے اللہ تو میری اس ادا کو قبول فرما لے۔ اجلت الیک ربی لترضا، اے اللہ تیرے پاس آیا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی اس واقعے کو قرآن کی سورہ طٰہٰ میں اتارا۔ اے میرے بندوں، موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، پیغمبروں کے مشن پہ آؤ اور نیکیاں کرنے کا جذبہ دل میں پیدا کرو، نیکیوں کی طلب دل میں لاؤ، نیکیوں کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کیا کرو۔ یہ تو زکریا ہیں، یہ تو موسیٰ علیہ السلام۔ ہمارے نبی کو دیکھیے، اما پارہ کے اندر ایک سورت ہے سورۃ انشراح یا سورۃ الشرح، الم نشرح لک صدرک، آخری دو آیتوں کو دیکھیے، 7 اور 8 نمبر آیت۔ اللہ نے اپنے نبی کو کیا وصیت کی، حکم دیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اے میرے نبی ہم نے آپ کے سینے کو بھی چاک کیا، آپ کے سینوں کو بھی کھلوایا، اے نبی ہم نے زمزم کے پانی سے آپ کے دل کو دھلوایا، اے نبی ہم نے آپ کے اندر سے جو بھی تھوڑی سی کمی تھی وہ نکال پھینکا ہے، اے نبی آپ کے ذکر کو میں نے دنیا میں بلند فرما دیا ہے۔ اب میرے پیغمبر یہ بھی سنو، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب آپ کو موقع ملے تو اللہ رب العالمین سے لو لگا لیا کرو، اللہ رب العالمین سے جڑ جایا کرو، اللہ کی عبادت میں لگ جایا کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس حکم کی کیسے تعمیل کی، آپ اللہ کے نبی کی زندگی دیکھو۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کی روایت ہے، سورۃ الفتح کی تفسیر میں صدیقہ عائشہ روایت بیان کر رہی ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا او مائی عائشہ ذرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی عبادت کے بارے میں بتائیے، مسجدوں میں آپ کی عبادت تو ہم سب دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی اپنے اس چھوٹے سے حجرے میں کیسے عبادت کیا کرتے تھے وہ بتائیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے اپنے سرتاج کو دیکھا ہے، میں نے اپنے شوہر کو دیکھا ہے، رات کی تاریکی میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہ ہو، اندھیرا چھایا ہوا، میرا نبی میرا شوہر رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر عبادت کیا کرتا تھا، میرا نبی رات کو اٹھ کر بستر پہ بیوی کو چھوڑ کر الگ
عبادت میں لگ جایا کرتا تھا. کئی بار جگہ نہ ہونے کی وجہ سے صدیقہ عائشہ سامنے سویا کرتی تھی. اللہ کے نبی جب سجدے میں جایا کرتے اشارہ کر دیا کرتے, وہ بغل ہو جاتے, پھر میرے نبی سجدہ فرماتے. یہ میرے نبی تھے. ایک کنواری بیوی گھر میں موجود ہے, تھوڑا سا کمرہ ہے, اندھیرا چھایا ہوا ہے, پھر بھی امام الانبیاء عبادت میں لگے ہوئے ہیں. صدیقہ عائشہ فرماتی ہیں ایک دن میں نے فرمایا اے میرے نبی, اے میرے شوہر نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ یہ کیوں کیا کرتے ہیں؟ لما اتتکلف بہذا وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر. آپ اتنا تکلف کیا کرتے ہیں جبکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. آپ اتنا تکلف کیوں کہتے ہیں؟ نبی کا جواب سنو. کہا تھا اللہ نے مجھ سے جڑ کے رہنا. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افلا اکون عبدا شکورا. او میری بیوی عائشہ, سچ ہے کہ اللہ نے میرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے. قرآن کی آیت بھی نازل فرما دی, لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. قیامت تک یہ آیت تلاوت کی جائے گی کہ محمد رسول اللہ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف. اے میری بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن یہ بھی بات سنو, اللہ نے میرے اوپر کتنے بڑے بڑے احسان کیے ہیں, تم یہ بھی تو سوچو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ او میرے بھائیو, میرا نبی پیدا ہوا تو یتیمی کی حالت میں, باپ کا چہرہ بھی نہ دیکھا. 6 سال کی عمر ہو گئی, ماں بھی دنیا سے چلی گئی, دادا نے پالا پوسا, 8 سال میں وہ بھی چلے گئے. بچپن ہی کی زندگی میں بڑی مصیبتیں آپ نے برداشت کی ہے, اور پھر جب نبوت کے اعلان فرمایا تو لوگوں نے جو تابڑ توڑا پر حملے فرمائے, لوگوں نے جس طرح سے آپ پر اٹیک کیا, ایک مضبوط انسان ہی برداشت کر سکتا تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ سارا منظر آپ کی نگاہوں میں رہا ہوگا کہ میرے اللہ نے مجھے کیسے کیسے بچایا. لوگ پتھر بھی پھینکنا چاہے تو اللہ جبرائیل کے ذریعے سے مجھے بتا دیتا ہے, لوگ زہر بھی کھلا رہے ہیں تو اللہ مجھے بچا لیتا ہے. میرے رب کا کتنا شکریہ, کتنا میں ادا فرماؤں کو کہ ادا ہو جائے. فرماتے ہیں فلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ حق تو ہے عبادت کا, لیکن شکریہ بھی ایک درجہ ہے, وہ ادا کرنے پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آمد. یہ انبیاء کی جماعت ہے. صحابہ کرام کو دیکھیں, سورہ توبہ کی آیت نمبر 92, اللہ نے ان صحابہ کرام کی طرف اشارہ کیا جن کے دل تڑپتے تھے نیکی کے لیے, اور حقیقت میں اتنی طلب کہ موقع نہ ملے تو آنکھ سے آنسو بہ جائے. آج کسی میں ایسی نیکی کا جذبہ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا جنگ کا موقع ہے, آپ نے اعلان فرما دیا, اعلان فرمایا آپ نے کہ جس کے پاس سواریاں ہیں چلو میرے ساتھ. کچھ صحابہ غریب تھے, دل کے سچے تھے, جذبہ تھا کہ نبی کے ساتھ رہیں گے, نبی کا ساتھ دیں گے, لیکن سواری نہیں. آئے اللہ کے نبی کے پاس, آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس ساز و سامان نہیں, ہتھیار نہیں. اے اللہ کے نبی ہتھیار تو دور کی بات ہے, جانے کے لیے سواری ہی نہیں ہے. اے اللہ کے نبی سواری کا انتظام فرما دیجئے. اے اللہ کے رسول کچھ انتظام کر دیجئے, ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ میں جانا چاہتے ہیں. پیارے نبی نے معذرت کر لی, ہمارے پاس بھی کوئی انتظام نہیں ہے. جب وہ پیٹھ پھیر کر نبی کے پاس سے مایوس ہو کر جانے لگے, دل میں اتنی طلب تھی نبی کے ساتھ, نبی کا ساتھ دینے کے لیے کہ ان کی آنکھوں نے برداشت نہ کیا, دل کی طلب آنکھوں سے آنسو بن کے بہنے لگے. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی, قرآن کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 میں اللہ نے ذکر فرما دیا, اور اللہ نے فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ. اے نبی آپ کے پاس وہ لوگ جو سواری مانگنے کے لیے آئے تھے, ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ثواب ہی ثواب عطا فرمائے گا, ان کو اللہ تعالیٰ کوئی بھی گنہگار نہیں سمجھنے والا. اے نبی آپ کے پاس
پاس سواری مانگنے کے لیے آئے، قلت، آپ نے فرمایا لا اجد ما احملکم علی، اے میرے ساتھیوں میں کیا کروں، میرے پاس بھی کوئی سواری نہیں، میرے پاس بھی کوئی چیز نہیں جس سے میں تم کو لے کر چلوں۔ اے نبی، آپ نے جب ان سے معذرت کر لی، وہ لوگ آپ سے چہرہ پھیر کے تو جانے لگے، تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا اللہ یجدوا ما ينفقون۔ اے نبی، جب میرے وہ پیارے بندے، آپ کے پیارے پیارے سچے ساتھی آپ کے پاس سے واپس جانے لگے، انہوں نے رخ تو آپ سے پھیر لیا تھا لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے جو رب العالمین جان رہا تھا۔ فرمایا اللہ نے، اے نبی، وہ آپ کے پاس سے واپس جاتے جاتے روتے ہوئے جا رہے تھے، ان کے دل میں یہی تھا، اے اللہ تو نے وہ کیوں نہیں عطا فرمایا کہ میں بھی اللہ کے راہ میں خرچ کر سکوں۔ اے نبی، یہ تڑپ لے کر وہ روتے روتے تیرے دربار سے واپس لوٹے تھے۔ یہ جذبہ، یہ نیکی ہے، یہ طرف ہے، یہی طرف چاہیے۔ اللہ وسائل کم ہونے پر جو مدد کرتا ہے اسی جذبے پر کرتا ہے، وہ جذبہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ صحابت ہے۔ نیکیاں کرنے کا کہاں کسی کو احساس ہے۔ صحیح مسلم کی کتاب الزکات حدیث نمبر 1028، نبیوں کے بعد سب سے بڑا رتبہ اور مرتبہ جس کا ابو بکر صدیق آتے ہیں۔ ان کو دیکھنا چاہیں گے کیا جذبہ تھا، جاننا چاہیں گے کیا طلب تھی۔ ابو بکر کی جان پہلے جائے گی، محمد پہ آنچ بعد میں آئے گی۔ یار غار، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، آپ نیکیوں کے تعلق سے صحابہ کو ابھارا بھی کرتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، صحابہ کے سامنے ارشاد فرمانے لگے، من اصبح منکم اليوم صائما، اے میرے جانثاروں یہ بتاؤ آج تم میں سے کون روزے سے ہے۔ کوئی فرض روزے کی بات نہیں ہو رہی تھی، نفلی روزے کے بارے میں آپ نے ابو بکر نے فرمایا، قال ابو بکر انا یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق نے فرمایا، اے اللہ کے نبی میں آج روزے سے ہوں، نیکی میں آگے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَن تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً، اے میرے ساتھیوں بتاؤ تم میں سے کون ایسا بندہ ہے جو آج نماز جنازہ بھی پڑھا ہے۔ پھر ابو بکر نے فرمایا، نا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں ہوں، میں نے آج جنازے کی نماز بھی پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا، وَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ تم میں سے آج کس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے، کون کسی مریض کا حال چال پوچھنے تیمارداری کرنے گیا تھا۔ پھر ابو بکر نے ہاتھ اٹھایا، فرمایا، اے رسول اللہ، اللہ کے نبی میں نے آج یہ بھی نیک کام کیا ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی نے، وَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا، یہ تو بات ہو گئی روزے کی، یہ تو بات ہو گئی کسی نماز جنازہ میں شریک ہونے کی، یہ تو بات ہو گئی کسی مریض کو عیادت کرنے کی، دیکھ بھال کرنے کی۔ یہ بتاؤ تم میں سے آج کس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، کسی فقیر کو ایک لقمہ کھلایا، اس کے پیٹ بھرا ہے، کس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا۔ پھر ابو بکر فرماتے ہیں، نا یا رسول اللہ، میں نے یہ نیک کام بھی آج کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے گئے، بار بار ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھتا چلا گیا۔ او میرے بھائیوں، ابو بکر صدیق کو نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ یوں ہی نہیں ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کا دل اتنا مضبوط بنایا تھا، اتنا پیارا اتنا تھا۔ اے اللہ کے نبی، آپ میرے دوست ہی نہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کو جتنی ضرورت ہو، جب بھی ضرورت ہے، آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کر سکتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے جان مال سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدا رہا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی زندگی کا آخری وقت آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں، میری مسجد کے ساری کھڑکیاں بند کر دی جائے، میری مسجد کے سارے دریچے بند کر دیا جائے، صرف ابو بکر کی کھڑکی کھولی جائے۔ اور آپ نے مجمع کے سامنے ارشاد فرمایا تھا،
میری زندگی میں جس نے بھی میرے اوپر احسان کیا میں نے لگ بھگ سب کے احسان کا بدلہ دے دیا یا میں دے سکتا ہوں، لیکن ابو بکر نے جو احسان میری زندگی پر کیا ہے میں ابو بکر کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ جب آپ نے 4 مرتبہ ارشاد فرمایا کس نے یہ نیکی کی، ہر بار ابو بکر کا ہاتھ کھڑا ہو رہا ہے، میرے نبی کی زبان گویا ہوتی ہے، فرماتے ہیں مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ۔ جس بندے خدا کے اندر، جس اللہ کے بندے کے اندر یہ ساری نیکیاں اکٹھی جمع ہو جائیں اس کا نتیجہ تو جنت ہی ہے، وہ تو جنت ہی میں جانے والا ہے۔ یعنی پیارے پیغمبر نے ایک بار پھر ابو بکر کو جنت کی بشارت سنا دی۔ یہ ابو بکر صدیق ہے، نیکیاں دیکھیے ہر بار ہاتھ اٹھ رہا ہے۔ آج ہم میں ان چاروں میں سے کوئی ہے جو نیکی جان بوجھ کر شوق سے کرنا چاہے تو یہ نیکیاں؟ اگر آج ہمارے اوپر فرض روزے نہ آئے تو ہم روزے نہ رکھیں، آج اگر ہمارا رشتہ دار نہ تو ہم جنازے میں نہ جائیں، آج اگر ہمارا بزنس پارٹنر نہ ہو تو ہم اس کے بیمار ہونے پر اس کا حال چال نہ پوچھیں، اور کسی مسکین کو کھانا کھلانا تو دور کی بات ہے۔ آج ہم یہ نیکیاں کہاں کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہمارے اسلاف سے اور سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، یہ اس لیے کہ ہم سیکھیں۔ یہ امت بڑی نرالی ہے، ذخیرہ بہت ہے آپ کے پاس، عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ عمر کو دیکھ لے رضی اللہ عنہ، نیکی کی طرف کس عالم میں، کس لیول پہ نیکی کا خیال ہے۔ بخاری میں روایت ہے، غالباً حدیث کا نمبر ہے 3700، عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، فجر کی نماز خلیفہ پڑھا رہا ہے، آپ کے ساتھی پیچھے کھڑے ہوئے، دشمن بڑی دیر سے چال پہ تھا، آپ کے پیچھے ہی کھڑا ہوا ابو لولو مجوسی۔ عمر فاروق نماز میں تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کبھی کبھی اتنی لمبی کرتے تھے پوری سورہ یوسف پڑھ جایا کرتے تھے۔ عمر فاروق نبی علیہ السلام کے دوسرے بازو فجر میں نبی علیہ السلام کے مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کے کلام کی تلاوت کی چاشنی محسوس کر رہے ہیں۔ دشمن پیچھے ہتھیار کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، حضرت عمر پر حملہ کرتا ہے ابو لولو مجوسی۔ ابو لولو مجوسی بہت تیز دھار سے حضرت عمر پر حملہ کر رہا ہے، حملہ بڑا شدید تھا، حملہ کر کے بھاگنے لگا۔ دیگر صحابہ جب پکڑنے لگے تو وہ اپنے آپ کو بچاتے بچاتے 13 صحابہ کرام کے اوپر اور مزید حملہ کر گیا۔ 13 صحابہ اس کے مزید حملے سے شہید ہو گئے، وفات پا گئے۔ آخرکار جب پکڑا گیا تو اس نے خودکشی کر لی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑا جو کہ پچھلے صف میں کھڑے تھے۔ زخمی حالت میں اللہ کے بندے نے، حضرت عمر فاروق نے عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پر بڑھا دیا کہ میری اس مختصر سی ٹوٹی ہوئی نماز کو تم پورا کر دو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا بری حالت میں پڑے ہوئے ہیں، زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، خون بہ رہا ہے، صحابہ کرام پریشان ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف نے مختصر سی نماز پڑھائی، سلام پھیرنے کے بعد سارے صحابہ ٹوٹ پڑے کہ عمر فاروق جو خلیفۃ المسلمین، اتنا بہادر مسلمانوں کا سپاہی، آج کسی دشمن کے ہاتھوں فجر کی نماز میں حملہ کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ عمر فاروق کی زبان پہ پہلا سوال تھا، اے میرے ساتھیوں یہ بتاؤ کیا کسی اپنے نے میرے اوپر وار کیا ہے یا کوئی غیر ہے؟ لوگوں نے بتایا عمر فاروق وہ کوئی اپنا نہیں ہے، وہ تو مجوسی ہے۔ حضرت عمر نے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے، میں تو یہی تمنا کرتا تھا کہ کوئی اپنا میرے اوپر وار نہ کرے۔ اپنوں کا وار تلوار اور زہریلے ہتھیار سے بھی زیادہ خطرناک محسوس ہوتا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ مجھ پر کسی اپنے نے نہیں کسی اور نے حملہ کیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں ہے، لوگ پریشان ہیں، صحابہ کرام گھبرائے ہوئے ہیں، حکیم بھی آ رہے ہیں، دوا بھی کی جا رہی ہے۔ آپ کو دودھ پلایا گیا، سارا دودھ اتریوں کے ساتھ باہر نظر آ گیا کیونکہ حملہ اتنا شدید تھا، پیٹ پورا پھٹ چکا
چکا تھا، منہ سے جو پلایا جاتا تھا وہ فوراً پیٹ سے باہر نکل آتا تھا۔ عمر فاروق کی جب یہ حالت صحابہ نے دیکھی سمجھ گئے اب عمر فاروق زیادہ دن تک نہیں رہنے والے، لیکن عمر فاروق نے اپنے اس وقت میں بھی لوگوں کو سمجھانا نہیں چھوڑا۔ عمر فاروق نے فرمایا او میری امت کے لوگوں، میں خلیفہ ہوں لیکن مجھے کوئی امیر المومنین اب نہیں کہے گا، اب میں امیر المومنین ہونے کے لیے اپنے دوسرے ساتھیوں کو نامزد کرنا چاہتا ہوں تاکہ امت کا مسئلہ حل ہو جائے، کوئی جھگڑا لڑائی نہ ہو۔ وہ بھی مسئلہ آپ نے حل کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق نے ایک صحابی کو بھیجا، کہا جاؤ صدیقہ عائشہ کے پاس، مائی عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت طلب کر لو اور ان سے کہنا کہ عمر نے اجازت مانگی ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ نبی کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اس صحابی نے کہا کہ میں جا کے حضرت عائشہ سے کہوں گا کہ امیر المومنین اجازت مانگ رہے ہیں۔ فرمایا نہیں نہیں امیر المومنین نہ کہنا، مجھے میں ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے تو یہ جگہ اپنے لیے مختص کر رکھی تھی کہ میرے شوہر کے بغل میں میرے والد صاحب ہیں، اسی بغل میں میں بھی دفن ہو جاؤں گی، میں نے یہ دل میں سوچ رکھا تھا۔ لیکن جب نبی کا یہ اتنا بڑا ساتھی جس کو نبی ہمیشہ اپنے ساتھ لیا کرتے تھے وہ اگر مطالبہ کر رہا ہے تو صدیقہ عائشہ کیسے منع کرے؟ فرمایا جاؤ میری طرف سے اجازت ہے۔ جا کر خبر دی، عمر فاروق کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی کہ یہاں نہیں آخرت میں اپنے نبی کے اور اپنے یار کے ساتھ رہوں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک نوجوان آتا ہے جو حضرت عمر سے بڑی محبت کیا کرتا تھا اور کہنے لگا عمر فاروق آپ گھبرائے نہیں، آپ پر تو اللہ رب العالمین کا بڑا کرم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے مسلمانوں کو بڑی طاقت عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو خلیفہ بننے کا موقع دیا، آپ نے انصاف سے کام لیا اور دنیا میں انصاف کو بول بالا فرما دیا۔ اے عمر فاروق آپ نے زندگی میں مسلمانوں کے لیے جو کیا ہے کوئی وہ نہ کر سکا، آپ نے بڑا مسلمانوں کو حوصلہ دلایا، مسلمانوں کو بڑی سلطنت دلائی ہے، آپ نے مسلمانوں کے بہت بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں، آپ ناراض نہ ہو، آپ مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا، جزا عطا فرمائے گا۔ اور اے عمر اس سے بڑی بات کیا ہے کہ آپ نبی کے چہیتے صحابی تھے۔ وہ نوجوان یہ بات کہہ کر جانے لگا، حضرت عمر کی نگاہ اس کے پنڈلی پہ پڑی، پجامے پہ پڑی، تہبند پہ پڑی۔ حضرت عمر زخمی حالت میں آپ اندازہ کریں کہ منہ میں دودھ ڈالا جائے تو دودھ باہر آنتوں سے نکل رہا ہے، پیٹ سے باہر نکل رہا ہے کیونکہ زخم لگے ہوئے ہیں، ہتھیار لگے ہوئے تھے۔ عمر فاروق نے فرمایا نوجوان کو قریب بلاؤ، دوبارہ واپس بلاؤ۔ وہ نوجوان دوبارہ لایا گیا۔ عمر فاروق نے فرمایا تو نے جو باتیں کہیں سب صحیح کہیں، اللہ تعالیٰ تم کو بدلہ عطا فرمائے، لیکن یہ تم نے جو ٹخنے سے نیچے اپنے پیجامے اپنے تہبند کر رکھے ہیں، میرے نبی کو یہ ناپسند تھا، میرا رسول اس کو پسند نہیں کیا کرتا تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، آپ اس سے منع فرماتے تھے، لہذا میرے نبی کی نصیحت اور وصیت کو سن لے اور اپنے تہبند کو اپنے ٹخنے سے اوپر فرما لے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ کہ عمر فاروق اس بری حالت میں بھی، اس زخم کے حالت میں بھی لوگوں کو نصیحت کی بات بتانے میں چپ نہیں ہو رہے ہیں، خاموش نہیں ہو رہے ہیں، اس نیکی سے اپنے آپ کو نہیں روک رہے ہیں۔ آج تھوڑی سی مصیبت آ جائے ہم کوسوں دور چھٹیاں لے کر بیٹھ جانے والے، اتنے میں حضرت مسور ابن مخرمہ آ گئے اور کہا، لوگوں سے پہنچنے کے بعد سوال کیا، اے لوگوں بتاؤ اصلی عمر، کیا عمر نے خود نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ کیونکہ نماز کی حالت میں حملہ ہوا تھا۔ آپ اندازہ کرو ایک صحابی دوسرے صحابی امیر المومنین کے بارے میں پہنچ کر پہلا سوال کیا کر رہا ہے کہ عمر نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کی نگاہ میں موت و زندگی کی اہمیت نہیں تھی، اہمیت تھی کہ اللہ نے جو کہا وہ کرا کہ نہیں کیا۔ زخم کا سوال ہو رہا ہے، نماز کا سوال ہو رہا ہے، زخم کا سوال نہیں ہو رہا ہے۔ بات کی بات ہے، پہلے پوچھا اصل عمر نے نماز پڑھی؟ جواب دیا گیا ہاں پڑھ لی ہے۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ ہے صحابہ، یہ ہے تڑپنے کی جو ہم میں نہیں ہے۔ اللہ پیدا فرمائے۔ دو صحابی کی اور بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ 10:15 بجے تک ہی بولنا تھا لیکن بات آئی ہے تو پوری کر دیتا ہوں۔ ایک صحابی ہے حضرت عمیر ابن حمار الانصاری رضی اللہ عنہ،
صحیح مسلم میں کتاب الامارہ میں 1901 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے. غزوہ بدر کا ماحول ہے، جنگ کا ماحول ہے. مسلمان جس وقت کم تھے، دشمن زیادہ تھا، مضبوط تھا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، پوری طرح سے جنگ کا ارادہ بھی نہیں تھا، اس لیے آپ پورا مدینہ لے کر نہیں گئے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا جس کے پاس سواری ہو میرے ساتھ آ جائے. صحابہ کرام ساتھ میں چلے، ساتھ میں عمیر ابن حمار انصاری بھی چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں موجود ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے اللہ سے لو لگائے ہوئے رو رہے ہیں، اے اللہ، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض. اے اللہ، آج اگر یہ چھوٹی سی جماعت شہید کر دی گئی تو قیامت تک شاید اس زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے. اللہ کے نبی اتنا روئے اللہ رب العالمین سے کہ ابو بکر صدیق نے آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا او میرے پیغمبر رہنے دیجیے، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. اللہ نے میرے نبی کی دعا قبول فرمائی، آسمان سے فرشتوں کو اتار دیا. وہ تو فرشتے مدد کے لیے آئے ہی، میرے نبی کو پتا چلا، صحابہ کو کہاں یہ خبر ملی تو بعد میں پتا چلا، لیکن صحابہ بھی دل و جان سے پوری سچی لگن سے میرے نبی کے ساتھ میں تھے، کوئی ایک بھی قدم پیچھے نہ ہٹا. عمیر ابن حمار الانصاری رضی اللہ عنہ کا ماجرا سنو. اللہ کے نبی مجدار میں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نے فرمایا تھا، اے لوگوں، کبھی بھی کوئی مصیبت آئے گی تو محمد الرسول اللہ پیچھے نہ ہوگا، پہلے محمد آگے ہوگا، پھر تم لوگ ہوگے. تیر لگے گی پہلے محمد کے کلیجے پہ لگے گی، پھر تم لوگوں کے کلیجے پہ لگے گی. صحابہ ساتھ میں، اللہ کے نبی میدان میں کھڑے ہیں اور ایک لیڈر ہونے کے ناطے آپ ارشاد فرمانے لگے، اپنے صحابہ کو جوش دلانے لگے، اپنے ساتھیوں کو ولولہ دلانے لگے اور خطیبانہ لہجے میں آپ نے ارشاد فرمایا، قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض. اے میرے صحابہ دوڑو، اے میرے صحابہ جی جان کی بازی لگا دو، آج اسلام اور کفر کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے. اے میرے صحابہ دوڑو اپنے اللہ کی جنت کی طرف، دوڑو اللہ کی بخشش کو طلب کرنے کے لیے. اللہ کے نبی جب یہ ارشاد فرما رہے تھے، بغل میں حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. کان میں آواز جاتی ہے کہ میرا نبی فرما رہا ہے کہ دوڑو اللہ کی جنت کی طرف. صحابی سمجھ گئے کہ جو آج اس جنگ میں شہید ہو جائے گا وہ جنت میں جائے گا، اس کا بدلہ جنت ہوگا. فوراً فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی، عرضها السماوات والارض. اے اللہ کے نبی، آپ کیا یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین سے بھی زیادہ ہے؟ اللہ کے نبی نے ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کی چوڑائی آسمان و زمین سے بھی زیادہ ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر خاموش ہو جاتے ہیں، زبان سے کچھ بولنے لگتے ہیں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا، عمیر کیا کہہ رہے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی کچھ نہیں، بس میں اللہ سے امید لگا رہا ہوں، اے میرے اللہ، وہ جنت جو اتنی لمبی چوڑی ہے اس جنت میں مجھے بھی رہنے کا موقع عطا فرما دے. اے اللہ، اس جنت کا حقدار مجھے بھی بنا دے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا، عمیر انت منہم، جا میں دعا کرتا ہوں تو انہی جنتیوں میں سے ایک جنتی ہوگا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھجور کی ایک گٹھری تھی، کھجور کی گٹھری نکالی اور مسکرا کر کھانے لگے کہ میرے نبی نے تو جنت کی بشارت دے دی ہے، اب تو مجھے جنت میں جانا ہی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کی 2-3 گٹلی کھاتے ہیں، اتنے میں دل میں خیال آتا ہے، لئن حییت حتی آکل هذه تمرات هذه انها لحیات طویلہ. اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے کہنے لگے، کوئی سامنے نہیں ہے، خود سے گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگے، اے لوگوں، اے عمیر، اگر تو یہ کھجور کی پوری گٹھری کھانے میں ٹائم لگائے گا 2-4 گھنٹہ لگ سکتا ہے، آدھا گھنٹہ لگ سکتا ہے، 10-20 منٹ لگ سکتا ہے، تو 10-20 منٹ بھی لیٹ نہ کر، اللہ کی جنت بلا رہی ہے، چل اللہ کی جنت میں میدان میں کود پڑے. اور خوب مقابلہ کیا، اخیر میں وہ شہید ہو گئے. اللہ کے نبی کی بشارت صحیح ثابت ہو گئی، جنتی ہو گئے. کھجور کی گوٹھلی پورا کھانا بھی گوارا نہ کر، پھینک دی پوٹلی، کہا اتنا کھاؤں گا، انہا لحیات طویلہ، بڑی لمبی زندگی ہو جائے گی، جنت کو پہنچنے میں ٹائم لگ جائے گا. پھینک دی کھجور کی گوٹھلی.
اور میدان میں کود گئے۔ امام مسلم رحمہ اللہ باپ باندھا گیا ہے کہ نبی کی زبان سے جنت کی بشارت کا بیان۔ علماء نے اس کی شرح میں امام نبوی نے لکھا ہے کہ جہاں جان جانے کا پورا خطرہ ہے لیکن پھر بھی آدمی کود جا رہا ہے، ایسے موقع پر جائز تھا۔ ویسے نہیں جائز ہے، کراہت کے ساتھ جائز، لیکن ایسے موقع پہ جائز تھا۔ صحابی نے وہ گردہ دکھایا، وہ کلیجہ دکھایا، وہ تڑپ تھی کہ مجھے جنت چاہیے تو چاہیے۔ وہ تڑپ ہمارے اندر ہونی چاہیے، تڑپ ہمارے اندر نہیں ہے۔ آئیے ایک روایت، ایک صحابی کا واقعہ مال کے حوالے سے بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ مسند احمد کے اندر روایت ہے، مسند انس بن مالک میں 12482 حدیث کا نمبر ہے۔ ایک صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک عجیب و غریب درخواست لے کر۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسان آدمی، میرا کھجور کا باغ ہے، میں اپنے باغ میں دیوار کھڑی کرنا چاہتا ہوں، لیکن بیچ میں میرے پڑوسی کا بھی باغ آ رہا ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ وہ میرا پڑوسی اپنا باغ مجھے دے دے فری میں۔ آپ کہہ دیجئے کہ دے دے مجھے وہ، تاکہ میں اچھی طریقے سے اپنی دیوار کھڑی کر لوں اور اپنا اچھے سے اپنا کھیت بنا لوں اور کھیتی کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی صحابی سے فری میں نہیں کچھ مانگتے تھے، آپ کم سے کم جنت کی بشارت دیتے تھے، کم سے کم جنت کی خوشخبری سناتے تھے۔ آپ نے اس صحابی کو بلایا جن کے پاس وہ کھیت تھا، کھجور کا باغ تھا۔ آپ نے فرمایا اعطیہا ایاہ بنخلۃ فی الجنہ، او میرے صحابی، اس نے سوال کیا ہے اور مجھ سے سفارش کرنے کے لیے کہا ہے، تم اپنا کھجور کا باغ اسے دے دو، بدلے میں جنت کے اندر ایک کھجور کا درخت ملے گا۔ بشارت نبی نے دی ہے، صحابہ کو شک نہیں ہوتا تھا۔ اپنا کھجور کا باغ دے دو۔ شارحین نے لکھا ہے کہ وہ کھجور کے باغ میں 600 درخت تھے۔ ایک دو کی بات ہوتی تو آدمی کلیجہ کرے، پورا 600 باغ، 600 درخت۔ اعطیہا ایاہ بنخلۃ فی الجنہ، جنت کے ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں یہ اپنا پورا باغ اسے دے دو۔ تھوڑے سے وہ ہچکچائے، تھوڑے سے ان کے قدم پیچھے ہٹے، اتنے میں ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے، فوراً اس آدمی کے پاس گئے اور کہا میرے بھائی، میں تم سے یہ باغ خریدنا چاہتا ہوں، کتنی رقم لوگے؟ معاملہ طے ہو گیا۔ ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا باغ 600 درختوں والا خرید لیا۔ خریدنے کے بعد فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے، نبی کا کوئی عجیب و غریب دوسرا فیصلہ نہ آ جائے، کوئی دوسری ریکویسٹ نہ آ جائے۔ اللہ کے نبی کے پاس سامنے آ کر کہتے ہیں، او اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک بندے نے جو آپ سے سفارش کی بات کی تھی، فلاں باغ کے بارے میں بات کی تھی، میں نے وہ باغ خرید لیا ہے۔ اور اللہ کے نبی آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا پھر سے فرما دیے۔ آپ نے فرمایا میں نے یہ کہا تھا کہ جنت کے اندر ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں پورا باغ تم اسے دے دو۔ فرمایا اللہ کے نبی شرح صدر سے خوش دلی سے میں اپنا یہ باغ اپنے بھائی کو دے رہا ہوں، میں اس کو ہبہ کر رہا ہوں، میں اس کو تحفے میں دے رہا ہوں، مجھے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، بس جنت کا وہ ایک وہ کھجور کا درخت چاہیے۔ دے دیا۔ باغ خریدا تھا نا، تو بیوی ان کی جو تھی ام الدحداح رضی اللہ عنہا، وہ اپنے شوہر کے باغ میں جا کر کچھ کام کرنے لگی تھی یا کھجور کچھ چننے لگی تھی، بہرحال اندر گھس گئی تھی۔ ابو الدحداح رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس ہوئے فوراً باغ کو خالی کرنے کے لیے کہ میں نے اب تو اسے دوسرے کو دے دیا، اب یہ میرا نہیں رہا۔ اپنی بیوی کے پاس آ کر کہنے لگے، اخرجی یا ام الدحداح، اے میری بیوی ام الدحداح، تم اس باغ سے باہر نکل جاؤ،
باہر نکل جاؤ، میں نے تو اسے جنت کے ایک کھجور کے درخت میں بیچ ڈالا ہے، جنت کا ایک درخت اپنے نام کروا لیا ہے، تم اس سے باہر نکل جاؤ تاکہ میرے بھائی کا مکمل قبضہ ہو جائے، تاکہ وہ مکمل طریقے سے اس کا مالک ہو جائے۔ بیوی بھی بڑی پیاری تھی، کیا نیک دل رکھنے والی تھی، فوراً کہنے لگی فقد ربح البیع، بڑا کارآمد، بڑا منافع والا کاروبار تم نے کیا ہے، بڑا اچھا کاروبار تم نے کیا ہے، جنت کے اندر کھجور کا درخت ملے گا، یہ دنیا کی زمین کیا ہے، یہ دنیا کی جائیداد کیا ہے، یہ دنیا کے باغات کیا ہے۔ آپ نے اچھا کیا، آپ نے بہترین قدم اٹھایا۔ بیوی نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا، چپکے سے اپنے گھر چلے گئے۔ خوشی کس بات کی ہے؟ خوشی اس بات کی ہے کہ نبی کے منہ سے یہ جملہ سننے کو ملا کہ اس کے بدلے میں جنت کے اندر ایک درخت ملے گا۔ وہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ذرا اس منظر کو اس زمانے میں سوچ کے دیکھو، اگر کسی شوہر کے اندر اتنا نیک جذبہ آ بھی جائے تو آج کی عورتیں اس کی کیا درگت بنائیں گی، کیا اس کی حالت بنائیں گی، آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ پاگل، بے وقوف، جو بھی من میں آئے گا سب کچھ کہہ جائیں گے کہ بہت بورہا ہو، تم پاگل ہو، بے وقوف ہو، سب کچھ کہہ جائے۔ لیکن بیوی نے چوں چرا، کوئی سوال نہیں، سیدھے کہا ربح البیع، بڑا نفع بخش منافع والا سودا تم نے کیا ہے۔ تو یہ صحابی تھے، اللہ کے نبی بار بار اپنی زبان سے کہتے تھے، بار بار آپ دہرائے جا رہے تھے۔ حضرت ابو الدرداء کے اس جذبے پر آپ بار بار کہہ رہے تھے یا اللہ اس طرح کے جذبے والے لوگوں کو تم مزید عطا فرما، مزید عطا فرما، مزید عطا فرما۔ آپ بار بار ان کو بشارت دیے جا رہے تھے۔ وہ جذبہ ہم میں نہیں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، دوڑو اللہ کی جنت کی طرف۔ اس دوڑ میں کون آگے ہے اور کون آگے ہونا چاہے گا، یہ رمضان بتائے گا۔ رمضان میں بس 2-3 دن کے بعد جو بھی آنے والا ہے، ہم اور آپ ان باتوں کو ذہن میں رکھیں اور دل میں جذبہ پیدا کریں۔ ہوتا ہے توفیق نہیں ملتی لوگوں کو، مسجدوں میں آئیں گے پڑھیں گے نہیں، خالی رہیں گے تلاوت نہیں کریں گے، سب کچھ ٹھیک ہے، روزہ نہیں رہیں، توفیق مانگو اللہ سے، اے اللہ عطا کر توفیق، اے اللہ عطا کر توفیق کہ میں روزے رکھ لے جاؤں، میں عبادتیں کر لے جاؤں، اے اللہ میری اہل و عیال کو، بیویوں کو، بچوں کو بھی تو سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار ہم سب کے دلوں میں نیکی کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں